बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ात से 3 रोज़ कबल जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मुमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के घर तशरीफ़ फरमा थे, इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाजे मुतहरात जमा हो गई तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो कि मैं बीमारी के दिन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के यहाँ गुजार लूँ। सब ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इजाज़त देती हैं। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली बिन अबी तालब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सजदा मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हुजरे से सजदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। इस वक़्त सहाबा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी की हालत में पहली बार देखा तो घबरा कर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ। चनाचे सहाबा कराम मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद में एक रश होने लगा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते हुए नहीं देखा, और फरमाती हैं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और इसी को चेहरा अक़दस पर फेर देती, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती है कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बस यही सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियाँ हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कैसी आवाज़ें हैं। अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे उनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ ना सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ अफाका हुआ तो हुजरे से उठाकर मिंबर पर ले आए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था और आखिरी कलमात थे। फरमाया, ए लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी मौत का बहुत ज़्यादा खौफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़े कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। ए लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसे कि तुमसे पहले वाले लग गए, और ये दुनिया तुम्हें भी हलाक कर देगी जैसे कि उन्हें हलाक कर दिया। फिर मज़ीद इरशाद फरमाया, ए लोगों, दुनिया के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ए लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मज़ीद फरमाया, ए लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई ना समझा, हालांकि इनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारों कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया जारी करते हुए उठ खड़े हुए
اور پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارے مال و دولت آپ پر قربان، روتے جاتے تھے اور یہی الفاظ کہتے جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ناگواری سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو ابو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو سوائے ابو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہ دے سکا، اس کا بدلہ میں نے اللہ جل شانہ پر چھوڑ دیا ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو منبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے، چنانچہ سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئی کہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم کے دست مبارک پر رکھ دی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دانت مبارک اسے تر رہے۔ فرماتی ہے آخری چیز جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا مجھ پر فضل و کرم تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم کا لعاب یکجا کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما مزید ارشاد فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائی اور آتے ہی رونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو حضور ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر اس کے بعد خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں روتی رہی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلی عورت تم ہو جو جنت کی سردار ہوگی، تو میں خوش ہو گئی۔ سجدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ سجدہ عائشہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو سن لیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر
گویا ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف بازیابی چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی جان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے اعلیٰ و عمدہ رفاقت پسند ہے۔ ملک الموت ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا اور سر مبارک میرے سینے پر باری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ مسجد رونے کی آوازوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہ الکریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر ہلنے کی طاقت نہیں رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ مرنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جب کسی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا۔ میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے۔ وہ لوٹ آئیں گے، بہت جلد لوٹ آئیں گے۔ اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے، رحمت دو عالم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دیے، کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست، ہائے میرا مخلص دوست، ہائے میرا محبوب دوست، میرا نبی۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پاکیزہ آئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی شانہ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے، اسے موت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روؤں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔